اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے کتاب دنیا کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کتاب کا ہفتہ وار درس چل رہا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاقل و محتاط شخص وہ ہے، یعنی سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو ذلیل اور فرما بردار کرے، یعنی نفس پر وہ غالب رہے نہ کہ نفس اس پر غالب رہے۔ اگر کسی نے نفس کو اپنے اوپر غالب کیا ہوا ہے تو ان قریب یہ نفس اسے ذلیل کر دے گا، بے راہ روی پر لگائے گا، گناہوں پر لگائے گا اور طرح طرح کی اللہ کی نافرمانیوں کی جانب مائل کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان قریب یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو حضور فرما رہے ہیں، عاقل و محتاط سمجھدار آدمی وہ ہے جو نفس کو ذلیل اور اپنے تابع رکھے، نفس کے تابع نہ ہو، اور اللہ تعالی کے امر کا اور عمل کا تابع کر لے، نفس کو ذلیل رکھے اور اللہ تعالی کے امر کا تابع رکھے، اور عمل کرے ما بعد الموت کے لیے، وہ عمل جو کل مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ اور احمق اور نادان وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جی میں آیا کہ ہم شراب پئیں تو شراب پی رہے ہیں، جی میں آیا بدکاری کریں تو بدکاری کر رہے ہیں، حرام تعلقات رکھنے کو جی چاہتا ہے تو حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ نفس کا غلام بن گیا، نفس کا غلام بن گیا۔ جو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام ہو وہ نادان اور احمق ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالی سے بخشش کا آرزو مند بھی ہو، یعنی اللہ کی مانتا نہیں ہے لیکن اپنی اللہ سے منوانا چاہتا ہے۔ کیا منوانا چاہتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ نہیں، مفاد کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو حرام سے بچو، ہوائے نفس سے بچو، نفس کی خواہشات سے بچو، اس سے تو بچتا نہیں ہے، یعنی اللہ کی نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ بخشش بھی کر دے، اپنی منوانا چاہتا ہے، اس کی مانتا نہیں ہے اور اپنی اللہ سے منوانا چاہتا ہے۔ فرمایا یہ احمق اور نادان آدمی ہے، یعنی برے اعمال کے ساتھ حق تعالی سے یہ نیک امید رکھتا ہے کہ میرا رب کریم اور غفور ہے اور برائی کو ترک نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ شیطان دو متضاد باتوں پر بندے کو چلاتا ہے۔ پہلے گناہ کراتا ہے، پھر دل میں خیال ڈالتا ہے ارے بھائی کیا ہوا؟ ایک تو کہتا ہے سارے ہی کر رہے ہیں، تم اکیلے کر رہے ہو کیا؟ اکیلے تو نہیں کر رہے نا، سب زنا کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو رشوت لے رہی ہے، شراب پی رہی ہے، تم اکیلے تو نہیں کر رہے یہ؟ تو چلو اسے تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے، میں اکیلا تو نہیں ہوں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ قبر میں اکیلا ہی جانا ہے، اکیلا ہی جانا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے اگر گناہ کر لیا، یہ سمجھنے والی بات ہے، اگر گناہ کر لیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ اس کی مثال ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ تمہیں ایسے چلانا چاہتا ہے، پہلے کہتا ہے یہ زہر پی لو، اور یہ تریاق بھی تو بازار میں دستیاب ہے، پھر تریاق استعمال کر لینا۔
فرمایا ایسے ہی گناہ کراتا ہے، کہتا ہے توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ تریاق کے آسرے پر زہر پلا رہا ہے، اور عام آدمی اس کے اسی جال میں پھنس جاتا ہے، کہتا ہے چلو بھائی کر لو گناہ، اس کے بعد اللہ تو غفور الرحیم ہی ہے نا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت نے آگے چل کر ایک بہت اچھی مثال دی ہے، بہت اچھی مثال دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نیک امید رکھتا ہے برے اعمال کے ساتھ کہ اللہ میرا رب کریم اور غفور ہے، اور برائی کو ترک بھی نہیں کرتا، یہ سخت دھوکہ ہے۔ شیطان اسی دھوکے کے ساتھ گناہ کراتا رہتا ہے، بھائی توبہ کر لیں گے، بھائی داڑھی رکھ لیں گے، جوا چھوڑ دیں گے، اور شراب چھوڑ دیں گے، حرام تعلقات چھوڑ دیں گے۔ پتہ نہیں روزانہ کتنے جنازے ایسے لوگوں کے اٹھ جاتے ہیں جو یہ سوچتے رہ گئے کہ یہ چھوڑ دیں گے اور وہ چھوڑ دیں گے، اور ساتھ یہ بھی پڑھاتا رہا شیطان کے پریشان ہونے کی بات بھی نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو حق تعالی نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی نیکوکاروں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت بھی نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اللہ کی مانتا نہیں ہے لیکن بخشش چاہتا ہے، یعنی اللہ سے اپنی منوانا چاہتا ہے اور اس کی ذرا بھی ماننا نہیں چاہتا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا، دن رات اس دھوکے میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ اب کل چھوڑ دیں گے یہ کام، پرسوں چھوڑ دیں گے، اب اس سال نیا سال آ رہا ہے، اس سال سے ہم اپنی تجارت صحیح کر لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اس سے پہلے دن سے جھوٹ بولے گا، پھر کہے گا چلو بھائی اب دوبارہ دیکھیں گے، شراب اب چھوڑ دیں گے، منشیات کا استعمال چھوڑ دیں گے، حرام کاری چھوڑ دیں گے، حرام کھانا چھوڑ دیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، تم چھوڑو گے اور توبہ کرو گے تو معاف کرے گا۔ اس آسرے پر تو انسان توبہ سے بھی محروم رہ جاتا ہے، یہ آسرا بڑا خطرناک آسرا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے، اچھے لوگوں کے رحمت قریب ہے۔ اور ارشاد ہے انا الغفور الرحیم، کہ دیکھو میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ تم یہ بھول جاتے ہو کہ جس کا عذاب اتنا دردناک ہے ہر وقت اس کی نافرمانی کرتے ہو، بڑی بھول ہے انسان کی، بڑی بھول ہے۔ وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں مجھے آج تک کسی نے پکڑا نہیں اور کوئی پکڑے گا بھی نہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آ جائے تو ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور اللہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ شدید العقاب ہے، عزیز ذو انتقام ہے، پوری قوت رکھتا ہے انتقام لینے کی، سخت پکڑ کرنے والا ہے، پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ہمارا دھوکہ ہے اب تک ہم گناہ کرتے رہے، اب تک تو کسی نے پکڑا نہیں، صاحب خیر مناؤ اب تک نہیں پکڑے گئے، جلدی توبہ کر لو، اس لیے کہ اب اگر پکڑے گئے تو پھر سارا حساب اللہ ایک ساتھ لیں گے۔ تو فرمایا انا الغفور الرحیم، اللہ فرما رہے میں غفور الرحیم ہوں، مگر یہ بھی یاد رکھنا ان عذابی هو العذاب العلیم، جو میرا عذاب ہے وہ بھی بڑا دردناک ہے، وہ بھی بڑا دردناک ہے۔ حاصل یہ کہ نیک عمل کر کے امیدوار رہے اور قبولیت کی دعا کرتا رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اور علماء اور مشائخ فرماتے گناہ پر دلیر رہنا اللہ تعالی کی رحمت کے سہارے پر یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان گناہ بھی کراتا رہتا ہے، کہتا تمہیں پتہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اچھا بھائی تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس غفور الرحیم کی تم توہین بھی کر رہے ہو، دن رات اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور پھر ایسے غفور الرحیم کہتے ہو جیسے غفور الرحیم پر تمہارے بخشنے کا قرض ہے کوئی، یعنی ہم نافرمانی تو کر رہے ہیں لیکن شاید ہم نے بخشش کا قرضہ لینا ہے۔
اللہ کسی کے پابند نہیں ہے. نافرمانی چھوڑنی ہوگی. اگر اس کی رحمت چاہتے ہو تو رحمت والے کام کرنے ہوں گے. فرمایا یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ گناہ کرتے رہو اور یہ سمجھو اللہ غفور الرحیم ہے. فرمایا ایسے تو اللہ تعالی رزاق بھی ہیں. اللہ تعالی رزاق بھی ہیں. بڑی خوبصورت مثال ہے. تو تم گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے کہ جب رزاق ہے تو خود ہی روزی بھیجے گا؟ بیٹھ جاؤ گھر میں. یہاں تو کبھی خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، لاؤ ہم گھر میں ہی بیٹھیں، ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور وہ خود ہمارے منہ میں روزی پہنچا دے گا. یہاں تو دکان کھولتے ہیں، جون جولائی میں بھی کھولتے ہیں، دسمبر جنوری کی سردی میں بھی کھولتے ہیں. اور صاحب بڑی بڑی سخت تکلیفیں کاروبار کے لیے اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے؟ تو آخر اللہ یہ بھی سوچ لیا کرو بھائی ہم بھی گھر بیٹھیں، جیسے گناہ میں سوچتے ہیں گناہ کرتے رہو اللہ غفور الرحیم ہے، تو گھر بیٹھے رہو اللہ رزاق ہے. اللہ بھی رزاق ہے. وہاں تو کبھی بھی خیال نہیں آتا اللہ رزاق ہے. وہاں تو مرتے مرتے بھی دکان پہنچ جائے گا. بیوی بچے بھی کہتے رہ جائیں گے ارے آپ کی حالت اچھی نہیں ہے، تو اسے کہے گا تم چپکی بیٹھی رہو، تمہیں کیا پتا، ہم نہیں گئے تو کام کون کرے گا. تو وہاں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رزاق ہے، رازق ہے، باسط ہے؟ آخر وہاں بھی تو روزی دے سکتا ہے. پتا ہے کہ محنت کریں گے تو اللہ فضل فرمائے گا. یہاں بھی طے کر لو گناہ چھوڑو گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. جیسے وہاں سمجھا ہوا ہے محنت ضروری ہے، ایسے یہاں بھی گناہ چھوڑنا ضروری ہے. وہاں تو رات دن دوڑے دوڑے پھرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا نا، ایک لڑکا تھا تو ایسے دیوانہ سا تھا، کم عقل، کام کاج نہیں کرتا تھا. تو ایک دن اس نے کہیں سن لیا کہ بھئی جو روزی مقدر ہے وہ مل کے رہے گی. ماں اسے روز کہتی تھی بھئی تو کام کر لے کام کر لے. تو وہ جو بات سن کر آیا تو گھر میں آگے کہنے لگا اماں اب تو کام بھی نہیں کروں گا. ایک بات اور دوسری بات یہ ہے روزی کی ذمہ داری اللہ کی ہے، ہماری تو ہے نہیں. تو ذمہ داری کا مطلب یہ پہنچائے گا بھی وہی. اب میں تو کام نہیں کروں گا. اب یہ بیٹھ گیا اور کہا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. روزی منہ تک پہنچے گی، روزی منہ تک پہنچے گی. ماں نے کچھ دیر تو سمجھایا، پھر جب کافی وقت گزر گیا دیکھا بھوکا ہے بیچارہ. ماں تو ماں ہے، تو اس نے کھانا تیار کر کے اس کو دیا کہ بھئی کھانا کھا لے. کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ تو کھلا رہی ہے اللہ نہیں کھلا رہا. اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گا. اچھا، ناراض ہو کے جنگل چلا گیا. اب ماں بیچاری کچھ دیر انتظار کرتی رہی، شاید آ جائے شاید آ جائے کھانا کھا لے. پھر کچھ دیر بعد وہ بھی گئی اور باندھ کر کھانا اس کا وہیں اس کے پاس رکھائی کہ بھئی جب تیرا بخار اترے تو کھا لیو. یہ بخار ہے نا دماغ پر، جب تجھے سمجھ میں آئے تو کھا لیو. حضرت نے لکھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے نہیں کھایا. کچھ وقت کے بعد وہاں سے چوروں کی ایک جماعت گزری. چور کہیں چوری کرنے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا رہے بھئی یہ بیٹھا ہوا اسی کو لوٹ لے، پہلے اس سے نمٹ لیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میری مرضی میں بیٹھا ہوں. پھر پوچھا یہ کھانا کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری ماں رکھ کر گئی ہے. اور انہوں نے کہا تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے سنا ہے اللہ ہی کھلائے گا کھانا، اللہ کھلائے گا. اب انہوں نے حضرت فرماتے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ہمیں پھانسنے بیٹھا ہے، کہ یہاں سے ہم بھوکے پیاسے جنگل سے گزریں گے اور اس میں زہر ہوگا تو یہ چھین کے کھانا کھائیں گے اور سب چور مر جائیں گے. انہوں نے یہ خیال کیا. تو انہوں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا اس کو کھلاؤ اور دیکھو یہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. اگر یہ کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کھاتا تو پھر اس نے یہ جال ہمارے لیے تیار کیا ہے کہ ہم گزریں گے، ہم چھین کے کھانا بھی کھا جائیں گے، ہم مر جائیں گے سب کے سب. اب چوروں کے سردار نے کہا بھائی یہ پہلے کھانا کھا. میں تو نہیں کھاؤں گا، اللہ کھلائے گا. تو انہوں نے جا کر کہا بھائی یہ کھانا نہیں کھا رہا، ہم اسے کھانا کھلا رہے ہیں لیکن یہ کھانا نہیں کھا رہا. انہوں نے کہا بھائی یہ اس میں زہر ہے اور ہو نہ ہو یہ ہمارے لیے تیار کر کے، ورنہ جنگل میں کون کھانا لے کر بیٹھتا ہے؟
تو اس نے یہ جال ہمارے لیے تیار کیا ہے کہ ہم یہاں سے گزریں گے، زہریلا کھانا چھین کے کھائیں گے، مر جائیں گے، اس کو مار کے کھلاؤ، جوتے مارو اس کو۔ اب اس کے آگے کھانا کھولا کہ بھئی کھانا کھاؤ، کہ میں تو نہیں کھاؤں گا۔ انہیں شک اور پکا ہوا، مارنا شروع کیا، کھلانا شروع کیا، ایک لقمہ ایک پلس ایک جوتا، پھر ایک لقمہ پلس ایک جوتا۔ تو اس طرح انہوں نے اس کو سارا کھانا کھلایا۔ تو اب یہ گھر آیا تو اس کا بخار اتر گیا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے روزی دینی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اب ذمہ داری چلی گئی اور ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ روزی کے کوئی راستے کو ہم منتخب کریں گے، اللہ اس راستے سے روزی عطا فرما دیں گے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کیا تم کبھی اللہ تعالی کی صفت رزاقیت پر اعتماد کر کے گھر میں بیٹھے ہو؟ گناہ تو کر رہے ہو کہ وہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا بس، تو کبھی دکان بھی بند کر کے گھر بیٹھے ہو کہ وہ رزاق ہے، ہم کام پہ جاویں یا نہ جاویں روزی پہنچ جائے گی؟ میں وہاں تو کبھی بھی خیال نہیں آیا۔ بارش میں بھی جائے گا، آندھی میں بھی جائے گا، طوفان میں بھی جائے گا، سردی گرمی میں بھی جائے گا، بیماری صحت میں بھی جائے گا، ہر حال میں کاروبار پہ پہنچے گا۔ وہاں کیوں خیال نہیں آتا وہ رزاق ہے، وہ خود ہی بیڈ تک پہنچا دے گا، یہ ہر حال میں لقمہ پہنچ جائے گا؟ فرمایا وہ شیطان کا دھوکہ ہے، گناہ بھی کراتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ وہ غفور الرحیم میں بخش بھی دے گا، غفور الرحیم میں بخش بھی دے گا۔ وہاں تو رات دن دوڑے دوڑے پھرتے ہیں، تجارت کے لیے رات دن دوڑے پھرتے ہیں، اور صفت غفوریت پر اتنا یقین ہے کہ اعمال صالحہ چھوڑ کر گناہوں پر دلیر ہے، یہاں پر اتنا یقین ہے۔ فرمایا یہ محض حماقت اور دھوکہ نہیں تو کیا ہے، یہ پاگل پن ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پہ یقین نہیں ہے، اسے یقین نہیں کہتے، یہ دھوکہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بدون عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کتنی باریک بات ہے، سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ بدون عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی تم اپنے رب کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو؟ مانتے اس کی ایک بھی نہیں ہو اور اس سے طلب جنت کرتے ہو، کیسی بے ادبی کی بات ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بدون نیک عمل کے جنت کو طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور امید شفاعت رکھنا بے سبب و بے علاقہ، یعنی اللہ کے نبی سے شفاعت کی امید رکھتا ہے لیکن ان کی دین اور سنت اور شریعت پہ چلنا نہیں چاہتا، فرمایا یہ ایک قسم کا فریب ہے، دھوکے میں پڑا ہوا یہ آدمی۔ اور رحمت کی امید رکھنا بغیر عمل اور اطاعت کی جہالت اور حماقت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بدون نیک اعمال کے آرزویں اور امیدیں رکھنا یہ احمقوں کی وادی ہے۔ پاگل ہی تو ہے جب ایسا کام کر رہا ہے، نیک عمل کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا نہیں ہے، اور امیدیں کتنی لمبی لمبی لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے آگے پہلے جھکے تو صحیح۔ فرمایا ایسی باطل امیدوں سے شیطان نے ان لوگوں کو بے وقوف اور بے عمل بنا رکھا ہے۔ پتہ نہیں میں نے ابھی اس کے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اسی امید پر کہ اب یہ چھوڑ دیں گے، اب چھوڑ دیں گے، اب چھوڑ دیں گے، زندگی کی گاڑی چھوٹ گئی اور شام ہو گئی، بس گناہ کرتے رہے، اللہ غفور الرحیم میں بخش دے گا، بخش دے گا، بخش دے گا۔ تم توبہ کر کے رحمت کے قریب آؤ گے تو بخشے گا، آنا چاہتے نہیں ہو اور اس طرح سے سوچتے ہو جیسے اللہ پر بخشنا فرض ہے۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں بغیر نیک اعمال کے آرزو اور امیدیں رکھنا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بدون نیک اعمال کے آرزو اور امیدیں رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ احمقوں کی وادی ہے، احمقوں کی وادی ہے۔ ایسی باطل امیدوں سے شیطان نے ان لوگوں کو بے وقوف اور بے عمل بنا رکھا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا دان نفسہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ روز کرے،
یعنی حضور فرما رہے الکیس من دانا نفسا، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس پر کو ذلیل رکھے، نفس پر کنٹرول رکھے، قابو رکھے۔ ہمارے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اعمال کا محاسبہ روزانہ کرے، صحیح کام کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ اگر اچھے اعمال ہوں تو شکر کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو شخص یہ چاہتا ہو قیامت کے دن اس کا واسطہ صرف اچھے اعمال سے پڑے، صرف اچھے اعمال سے، تو روزانہ رات کو سوتے وقت تھوڑی دیر محاسبہ کر لیا کرے، اپنا حساب کر لیا کرے۔ مثلا کیا حساب؟ آج کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، جھوٹ بولا، بد نظری کی، یا اور میں نے کسی کو گالی دی، کسی کی حق تلفی کی۔ حضرت فرماتے ہیں رات کو سوچ لو جتنے اعمال صالحہ ظاہر ہوں، الحمدللہ نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج تم نے فرائض ادا کر لی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اہل خانہ کی حقوق اور ضروریات پوری کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جہاں پر کوئی کمی رہ گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، جھوٹ بول دیا، بد نظری ہو گئی، بد سمائی ہو گئی، کسی کی حق تلفی ہو گئی، کسی سے بد کلامی ہو گئی، کوئی غیبت ہو گئی، تو فرمایا برے عمل پر رات کو سونے سے پہلے ہی توبہ کر لے۔ پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوتا ہے یا اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے لکھا ہے روزانہ کا حساب روزانہ صاف کر لے، آج کا حساب آج صاف۔ اچھے عمل پر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ آپ کی توفیق سے میں نے یہ نیک عمل کر لیا، آپ اگر توفیق نہ دیتے تو میں ہرگز کر نہیں سکتا تھا۔ یہ واقعی صحیح بات ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بے تیری تائید اور توفیق کے کچھ نہیں ممکن کہ ہم سے ہو سکے۔ اللہ توفیق نہ دے تو آپ یقین جانیے چھوٹے چھوٹے اعمال صالحہ تو دور ہیں، آدمی نماز سے بھی چلا جاتا ہے بعض بار، ایسا کوئی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا۔ تو شکر ادا کرے، آج جو اچھے اعمال کیے اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ آپ کی مہربانی سے ہو گئے، میری تو اوقات نہیں تھی، میرے اندر تو صلاحیت نہیں تھی، قابلیت نہیں تھی کہ میں نیک کام کر سکتا۔ گناہ ہو گئے تو برے اعمال پر توبہ کرے اور اس کی تلافی کرے۔ فرمایا قبل اس کے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لیں، یہ حساب خود ہی لے لیا کرے، خود ہی لے لیا کرے۔ جب روزانہ گناہوں پر توبہ کر لے گا تو توبہ کے بعد وہ گناہ باقی نہیں رہتا، الا یہ کہ کسی کا مالی حق ہے تو اس میں خالی توبہ کافی نہیں ہے، کسی کی ترکہ دینا ہے، وراثت دینی ہے، پیسے لوٹانے ہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں بعض لوگوں کو بڑا دھوکہ لگتا ہے، وہ کتاب میں پڑھ لیا یہ فلانی تسبیح اتنی دفعہ پڑھیں تو سارے گناہ معاف، وہ اس کی ریت کے ذروں کے برابر بھی معاف، درخت کے پتوں کے برابر بھی معاف، اس کے برابر بھی معاف، اس کے برابر بھی معاف۔ ارے احمق آدمی، پتہ بھی ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اب دبا کے لوگوں کا مال وہ رکھا ہے، دینے کا نام لیے، کہتے ہم نے توبہ کی تھی۔ کون سی والی توبہ کی تھی؟ جی فلاں کتاب میں پڑھا تھا، یہ پڑھیں گے تو سارے گناہ معاف ہیں۔ کبھی یہ بھی پوچھ لو کسی عالم سے آ کر کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ مالیات توبہ کرنے سے مالی معاملات صاف نہیں ہوتے۔ یہ جو ہمارے یہاں 15 شعبان کو لوگ کہتے ہیں جی اب اعمال نامے بدلنے کا وقت آ گیا، جلدی جلدی معافی مانگ لیں، تو اس سے اگر آپ نے کسی کی رقم دبائی ہوئی وہ معاف نہیں ہوگی میسج بھیجنے سے، یہ بھی غلط ہے۔ تو توبہ کرے اور جو مالی حقوق اور مالی معاملات ہیں وہ ادا کرے۔ یہ کام حضرت نے لکھا ہے جس نے روزانہ کر لیا، یعنی روز محاسبہ کر لیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت کے دن اسے اپنے اعمال نامے میں صرف نیکیوں کا ہی سامنا ہوگا، بس برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کا سامنا نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا روزانہ محاسبہ کرے، اچھے اعمال ہوں تو شکر کرے، برے اعمال ہوں تو توبہ کرے، برے اعمال ہوں تو توبہ کرے، اور ایک لفظ حضرت لا رہے ہیں تلافی بھی کرے، تلافی بھی کرے۔ مثلا ایک برا عمل ہے، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی، زبان سے تکلیف پہنچائی، اور اب ایک تو یہ ہے کہ رات کو معافی مانگ لی، یا اللہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی مجھے معاف فرما دیجئے، تو اس کو زخم لگا وہ کیسے صحیح ہوگا؟ وہ تو تم نے اپنے اعمال نامے والا زخم درست کرایا۔ تو اس کو ٹھیس پہنچی ہے، جس بھائی کو تم نے برا بھلا کہا یا جسے اذیت پہنچائی،
یا کسی عزیز کو، بیوی کو، یا کسی اور بھائی کو، رشتہ دار کو، تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ توبہ کے ساتھ حضرت لفظ استعمال فرما رہے ہیں، توبہ اور تلافی. تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ میں اس کی تلافی یہ ہے کہ اس سے معافی بھی مانگے، اس سے معافی بھی مانگے. ہمارے حضرت نواب قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے کئی دفعہ یہ بات سنائی ہے، بعض لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے. اچھا، ایک غصے میں لوگوں نے ایک غلط بات بھی اپنے اوپر مسلط کی ہوئی. زیادہ غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے. ایسا آدمی مغلوب ہوتا ہے، مغلوب الحال. طاقتور آدمی کو غصہ کم آتا ہے، سمجھدار آدمی کو غصہ کم آتا ہے، اور جو ذرا لو لیول کا ہوتا ہے، کم طاقتور ہوتا ہے، اسے غصہ زیادہ آتا ہے. اعصاب کمزور ہوتے ہیں اس کے، وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک دھوکہ ہمیں یہ لگا ہوا ہے، آج کل جسے زیادہ غصہ آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں حق گو آدمی ہوں. یہی کہتے ہیں نا، میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. بڑا اسٹریٹ فارورڈ میاں، پہلے علاج کراؤ اپنا. اسٹریٹ فارورڈ ہونے کا مطلب یہ ہے لوگوں کی عزتیں خراب کیا کرو تم. آپ یہ سنتے رہتے ہیں نا معاشرے میں، جسے زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنی تعریف کا ذریعہ سمجھ رہا ہے. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں، یہ تعریف کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے اندر نقص اور عیب ہے. گھر جاؤ گے تو بیوی کا ستیہ ناش کرے گا، باہر آئے گا تو دائیں بائیں والوں سے لڑے گا، مسجد آئے گا تو لوگوں سے لڑے گا، دکان پر بیٹھے گا تو گاہکوں سے لڑے گا. تو یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. یہ اس کو کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ بیمار آدمی ہے. یہ اس کو باطنی علاج کی بھی ضرورت ہے اور جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. اعصاب اس کے برڈنائز ہیں، اعصاب پر اس کے وزن ہے، بوجھ نہیں اٹھا پا رہا بیچارہ، اس لیے بس جہاں بات ہوگی غصہ کرے گا. تو آج کل اللہ معاف فرمائے، جیسے وہ ابھی گناہوں کے بارے میں آپ نے سنا نا، کیا کہتے ہیں گناہ بھی کیے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے. اب شیطان نے ایک نیا سبق پڑھایا غصے والے کو. غصے والے کیا سبق پڑھاتا ہے شیطان؟ کہتا ہے بھائی تم تو حق گو آدمی ہو، جو صحیح بات ہوتی ہے منہ پہ کہہ دیتے ہو، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری ہر بات صحیح نہیں ہے. تو تلافی یہ ہے، جب حضرت فرماتے تھے کسی پر ناحق غصہ کیا اس سے معذرت ضرور کرو. حتیٰ کہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے بیوی سے بھی ناحق غصہ کیا اس سے بھی معذرت کر لو. اس سے بھی نفس پہ آرے تو بہت چلیں گے، اس لیے کہ بیوی کو تو لوگ سلام بھی نہیں کرتے. اب آرے تو بہت چلیں گے کہ بھئی اس سے کیسے معذرت کریں. لیکن وہ بھی اللہ کی بندی ہے، گالی دی ہے، ناحق مارا ہے یا اور کوئی ظلم و ستم کیا ہے، جب طبیعت اعتدال پر آ جائے اس سے اتنا کہہ دے ارے بھائی تو دل میں نہ رکھنا، مجھے معاف کر دینا، میں نے فلاں وقت تیرے ساتھ زیادتی کی. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ کو مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. تو بعض لوگ کہتے ہیں بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے ماشاءاللہ سلام میں ہی شرم آتی ہے. تو اس سے بھی معذرت کرے، اس سے بھی معذرت کی عادت ڈالے اگر چاہتا ہے گھر میں اچھی معاشرت قائم ہو. تلافی کے معنی یہ نہیں ہے کہ رات کو بس توبہ کی یا اللہ جس کو ستایا معاف کر دے، جس کو مارا معاف کر دے، میں نے جس کا حق کھایا معاف کر دے. حق کھایا تو دے، اس کا حق کھایا تو دے. توبہ سے حق معاف نہیں ہوتا. کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کی تلافی ہے، اس سے کیا کرنی چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ کو یہ عمل پسند ہے. آپ معافی مانگیں گے تو اب اس عمل کی تلافی ہو جائے گی. توبہ کی تکمیل بغیر تلافی کے نہیں ہوتی.